بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ من اتبعک من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، بلکہ محبت کے ساتھ امام اہل سنت کے چند اشعار پڑھ لیتے ہیں۔ آئیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آواز چپ نہ رہے، جتنے موجود ہو تعداد مت دیکھو، پڑھنے کو دیکھو، کسی نے دل سے پڑھ لیا اللہ رب العزت کی قسم، اس کی عزت کی قسم سب کا بیڑا پار مجھ سمیت ہو جائے گا، لیکن پڑھو دل سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب جمعہ ہے، درود پڑھنے والے کا کمال ہے، اور کمالات ثابت کرو تم بآواز بلند صلی اللہ اور عزت و اعتداء محمد، عزت و اعتداء محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ ہے وسلم، مل کے کہو صلی اللہ صلی اللہ۔ اور میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت، میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت، یہ آن خدا ہے وہ خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ اور دم نزع جاری ہو میری زبان پر، اللہ اکبر، نزع کا حالت ہو اور کیفیت یہ ہو، ذکر ہو، ذکر تو اللہ کا ہے نا، اللہ اللہ کہو، جب نزع کی کیفیت ہو تو میرے زبان سے ذکر جاری ہو، کیا؟ مل کے پڑھو اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ، یہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت، امام عشق و محبت کی کیا خوبصورت قلم سے فرمایا کہ جب نزا کی کیفیت ہو اللہ اکبر، اس وقت میری زبان پر تو اللہ کا ذکر ہوئے بے شک، لیکن یاد رکھو جب اللہ کا ذکر رسول اللہ کی محبت کے ساتھ لیا جائے گا، دل میں تمہارے ایمان کامل ہو کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں اور اسی محبت میں ذکر کر رہا ہوں، کیا کہ دم نزع جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ، اور اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ، اور اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، آج مراد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رات ہے، کیا امام اہل سنت فرماتے ہیں سرکار نے دعا فرمائی، اور دعا کیسی قبول ہوئی کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آستانہ عالیہ ارشادی، مرکز ارشادی پر آنے والوں، جتنے زائرین ہو، جتنے محبت کرنے عقیدت مند مریدین ہو، سنو میرے امام اہل سنت نے جو یہ مقطع کہا تو اس پر آمین بنتی ہے، جو آمین کہے گا وہی پھل پائے گا، سبحان اللہ۔ کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ
مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ماشاءاللہ آپ شامل ہوئے درود میں، اور یہ تو بہت بڑا تحفہ ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بے حساب و کتاب اجر عطا فرمائے۔ سامعین محترم و شم، اللہ تعالیٰ کے پاک نام اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں نذرانہ درود پاک کا آج ہم سب نے، اور اتفاق سے میرا پہلی محرم شریف ہے، اور تاریخ بھی اس ہستی کی ہے۔ یقین طور پہ آپ کی بھی رات میں شب ہوگی، پہلی شب ہوگی غالباً۔ بہرطور آئیے جس ہستی کا ذکر کرنا ہے، با کمال فضائل لا تعداد، گن بھی نہیں سکتا، بلکہ میں کہوں سمندر، اس میں سے آج انشاءاللہ تعالی مختصر وقت میں آپ کے سامنے چند ملفوظات، چند گزارشات صاحب عرس کی بارگاہ اقدس میں ہم پیش کریں گے، اور یقینی طور پہ یہ اپنی بخشش کے لیے، اس لیے کہ حدیث پاک ہے کہ جس نے میرے عمر کا ذکر کیا اس محفل کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ تو وہ ایسی ہستی حضرت سیدنا خلیفہ دوم عمر فاروق مراد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ اتنے کمالات ہیں، اتنے موضوعات ہیں ان کے، کہ آپ مجھے پورا مہینہ دیں تو 15 دن تو میں ان کے ہر ایک موضوع پر گفتگو کر سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے جن پر سب سے زیادہ لکھا گیا، لا تعداد کتاب۔ اس کی مثال میں یوں آپ کو سمجھاؤں کہ صرف انگریزوں نے، غیر ملکیوں نے 5000 بکس ریٹن کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں صرف سیدنا عمر فاروق کی سیرت و سوانح عمری پر۔ اور وہ ایسا نہیں کہ میں کہہ دوں کہ کہاں ہے، آج بھی لندن کی لائبریری برٹش میں موجود ہے۔ انٹرنیٹ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، وہ لائبریری کا سیشن الگ بنایا گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ دنیا میں جتنے قانون آپ نے بنائے گئے ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی خاص کر جس قسم کے بھی قانون آپ سمجھتے ہوں گے، لا کو توڑنا، سگنل کو توڑنا، یا دوسرے معاملے میں جو یہ ٹکٹ ملتے ہیں اور چالان جیسے آپ جس کو کہتے ہو، یہ اس طرح کے معاملات ہر چیز میں یہاں موجود ہیں۔ بندہ خود سے بھی کچھ نہیں کر سکتا، کہ نہیں کہ صرف گاڑی، اس طرح کے قانون ایسے سخت حالات میں اپلائی کرتا ہے، چلتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، تھوکتا نہیں ہے، غلط کچرا نہیں پھینکتا۔ ایون یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو پرندوں کو کھلاتے ہیں، یا پرندوں کھلانے کا جرمانہ ہے یہاں پاکستانی 80,000 روپے ہے جرمانہ، اگر کسی پرندے کو ہم نے کو ڈال دیا روڈ پر۔ دیکھو کتنا خیال ہے۔ تو یہ سب چیزیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سوانح اگر عمری آپ نے پڑھی ہو نا تفصیل سے، اور الحمدللہ کسی صحابی کو سب سے زیادہ پڑھا ہے تو میں نے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن میں آج آپ صرف کو ایک گوشے کی طرف آج ہم ایک گوشے کی طرف، صرف آپ کا علمی گوشہ ہے، علم کی باتیں آپ یقینی طور پہ علم سے محبت کرنے والا اس کو سمجھے گا اور سیکھے گا، ورنہ کل کے بیان میں سب شامل ہونا، وہ محبت والا بیان ہوگا جمعے کے دن 11:40 پہ اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ دیکھو میری بھی دعا ہوگی، آپ کو شامل ہوگے تو آپ بھی میرے لیے دعا کرو گے، میرا پیر سامنے ہے۔
میرا ارشاد علی بابا کا آستانہ شامل ہے، آپ اس کے بڑھاوے میں شوق سے آگے بڑھو تاکہ دنیا کو میں عام ہو۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کی جو آج مجھے جس گوشے کی طرف گفتگو کرنی ہے وہ ہے محدث۔ اب ہم محدث کو سمجھیں گے، بس صرف اسی پہ میں کوشش کروں گا کہ اسی پہ رہوں اور میرا یہ آدھا گھنٹہ 30 منٹ اس میں نکل جائے، وہ بھی بڑی بات ہے، لیکن کوشش میں کروں گا صرف ایک۔ ورنہ آپ سمجھتے ہیں سخاوت، عدالت، عمر کی فتوحات لا تعداد میں بتا نہیں سکتا۔ جس ہستی نے 300 مائل ڈیلی فتح کیا ہو اس کی فتوحات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہو۔ 26 لاکھ مربع میل، ایتھنٹیکیٹ 23 لاکھ سب کتابوں میں، ورنہ زیادہ بھی ہے۔ جس کا مربع میل ہو، اگر آپ اس کو نقشہ بنا کے کبھی دیکھنا ہو نا تو تم کو نقشے میں صرف عمر فاروق کی فتوحات ہی نظر آئیں گی دنیا میں۔ آدھا دنیا ایک طرف، آدھی دنیا عمر فاروق کے پاس۔ اللہ اکبر، یہ وہ فتوحات کا سربراہ سیدنا عمر فاروق جس نے نبی علیہ السلام کی دعا سے یہ کام کیا ہے کہ نبی نے دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام فی العمری خاصہ، یا اللہ مجھے عمر عطا فرما اور اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ، عروج عطا فرما۔ اس دن کے بعد جس دن سے آپ اسلام قبول کیا آپ نے، تو وہ غلبہ ہی غلبہ، عروج ہی عروج۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں بزرگوں، آئیے نسب کی طرف تھوڑی سی میں، یعنی آپ کی ولادت اور نسب کی طرف تھوڑی سی میں توجہ دلاتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ جب نبی علیہ السلام 1 سال کے بعد، آپ 13 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ اس وقت عرب میں مشہور تھا نسب دانی، سپہ سالاری، پہلوانی، فصاحت و بلاغت اور کتابت، علم کے دور دورے کی بات کر رہا ہوں، بڑی اہمیت دی جاتی تھی، کتابت کی تعلیم دی جاتی تھی، اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق کا خاندان ان کمالات میں ید طولا رکھتا تھا، اعلیٰ ان کا خاندان، بلکہ یہ اوصاف آپ کے خاندان میں موروثی تھے، خاندانی تھے۔ اور محدثین لکھتے ہیں، علامہ بلازری بسند اپنی روایت میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو قریش کے تمام قبیلوں میں صرف 17 آدمی تھے، only there are 17 people لکھنا جانتے تھے صرف، جن میں سے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق کے والد خطاب کے پاس اونٹوں کا خاصی تعداد تھی، جس کے چرانے کی ذمہ داری حضرت عمر فاروق پر تھی۔ جو وادی میں چراتے تھے نا، جس وادی میں، اس کا نام بھی کتابوں میں آتا دجنان تھا۔ میرا خیال ہے مکے کے تقریباً 10-15 میل کے فاصلے پر ہے یہ، قدیر سے، اگر کوئی گیا ہو صاحب شوق محبت۔ یعنی خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ کا اس جگہ سے گزر ہوا حضرت عمر فاروق کا، جب آپ خلیفہ تھے، تو آپ نے دیکھ کر کہا اللہ اکبر، اور آنسو نکل گئے آپ کے ساتھ صحابی بھی موجود تھے، صحابہ۔ فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ تھا کہ یہ وہ وادی ہے کہ نمدے کا کرتا پہن کر میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور تھک کر بیٹھ جاتا تھا۔ میرے والد خطاب مجھے دیکھتے اور جھڑکتے، ڈانٹتے، اور دیکھو آج کا دن اللہ کے سوا مجھ پر کوئی حاکم نہیں، حکومت میری، سبحان اللہ۔ آپ نے اپنی بچپن اور جوانی اسلام میں پاکیزگی سے گزاری، نہایت ہی مدبر، عزت و غیرت کی حفاظت کرنے والے، اور نہایت قوت و جلالت رکھنے والے۔ آپ کا اسم گرامی عمر، کنیت ابو حفص، لقب فاروق اعظم ہے، اور آپ 9ویں پشت میں، غالباً 9ویں پشت میں، تاریخ خلفاء میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ 9ویں پشت میں آپ کا تعلق کا حسب نسب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ختمہ بنت ہاشم بن مغیرہ، یہ آپ کی والدہ ماجدہ تھی، اور ایک قول کے اندر آپ ابو جہل کی چچا زاد بہن بھی تھی، یا دوسری قول کے مطابق آپ کی بہن ابو جہل کی بہن بھی تھی، اس لیے آپ ابو جہل کے بھانجے بھی کتابوں میں آتا ہے آپ کے لیے۔ میرے دوستوں، یہ تو میں نے ایک مختصر سا آپ کو ذائچہ دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام کا واقعہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا، فرمائش ہے، تو آج میں اس کو اس زبان پہ میں چھوڑتے ہوئے کہ جب آپ نے کلمہ حق اسلام قبول کر لیا نا، تو آپ جب اسلام قبول کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آ کر نا، آئے تو کسی اور ارادے سے تھے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کی دعا کیسی تھی؟ دعا کیسی تھی؟ یہ مستدرک ابن ماجہ اور ابن سعد نے طبقات ابن سعد کے اندر نقل فرمایا ہے کہ اس وقت شان یہ تھی، جب کلمہ پڑھا تو جتنے صحابہ گھر پر تھے سب نے بلند آواز ہو کر اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے، یہاں تک کہ اہل مسجد، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ تمام مکہ کے رہنے والوں نے صحابہ کے نعروں کی آواز سنی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلَ السَّمَاءِ بِالسَّلَامِ عمر، جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے پر آسمان والوں نے بھی خوشیاں منائیں، یعنی فرشتوں نے کہ دعائے محمد عطائے خدا ہے، صحابہ کا سردار فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جلالت کا پیکر ہے خوددار و غازی علی پاک کا یار فاروق اعظم، فاروق اعظم، فاروق میرے دوستوں بزرگوں، تو یہ معلوم ہوا کہ سارے صحابہ مرید مصطفیٰ، مرید رسول، اور میرے عمر فاروق مراد مصطفیٰ۔ اب ایک اور آگے سنو، اس کو ہے تو بڑی لمبی تفصیل، نہیں تو آپ کو معلوم ہے، انشاءاللہ کل سمجھیں گے، لیکن آج ہزاروں سال پہلے اس سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امام الانبیاء کے لیے دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، یاد ہوگا آپ، تو ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے اس کا رسول مانگا جو کعبے کو آباد کرے، اور ہزاروں سال بعد اسی سرزمین پر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق کو مانگا تاکہ اس کے عدل و انصاف سے ظلم کا خاتمہ ہو اور مکہ مدینہ آباد رہے۔ واہ، بقول ایک انگریز کے بادشاہ یا دوسرا کوئی، کیا خوب کہا کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جاتا، اسلام کے سوا کوئی مذہب نظر نہ آتا۔ میرے دوستو بزرگوں، جب عمر فاروق نے عرض کی نا یا رسول اللہ اب ہم کعبے میں نماز پڑھنے ادا کرنے جا رہے ہیں، تو یہ قافلہ روانہ ہوا، آپ کو علم ہے، حضرت سیدنا امیر حمزہ اور سیدنا عمر فاروق کی آگے آگے، تو کافروں نے دیکھو، کافروں کی خوشی کیا تھی، بھیجا تو کسی اور کام کے لیے تھا عمر فاروق کو، جب دور سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں تو وہ سوچنے لگے واہ واہ عمر نے کام کر دیا۔ اولاً کافر خوش ہوئے کہ ہم نے کہا تھا نا صرف نبی کا سر لانا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، عمر کو یہ کتنا بہادر ہے، عمر سارے مسلمانوں کو ساتھ لے آیا کعبے میں، حرم میں۔ تو عمر فاروق نے ان کے تیور دیکھ کر فرمایا خبردار، جو میرے رسول اور رسول کے غلاموں کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو اس کی آنکھ نکال دوں گا، کسی نے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ کاٹ دوں گا، جو مجھے چاہے تھا، مجھے جو آپ نے یہ الفاظ حدیث پاک میں ہیں، مستدرک والے امام نے فرمایا کہ جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا، اللہ اکبر، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے۔ اللہ اکبر، کیا عمر فاروق نے وہ جوشیلا خطاب کیا ہوگا۔ آئیے فاروق لقب، اس کو بھی ایک سمجھ کے پھر اپنے موضوع کی طرف آئیں گے، یہ تھوڑی تمیزی گفتگو ہے سمجھنے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب کب عطا ہوا، یہ سنیں۔ سیرت ہشام میں ابن ہشام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے یوں بیان فرمایا کہ حضرت عمر اسلام لائے،
قریش سے لڑائی کے بعد ہم نے ان کے ساتھ کعبے میں نماز ادا کی. اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلان ہوا کہ یہ آج سے میرا فاروق ہے، یعنی فاروق کا لقب عطا ہوا. دارالقطنی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. اسلام لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار سے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم ضرور حق پر ہیں. تو عرض کیا تو آپ کیوں اخفا سے کام لیتے ہیں؟ پس ہم 2 صفحے بنا کر نکلے، ایک میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری سید عمر فاروق. اور اس پہ قریشیوں کو، کافروں کو، مکہ والوں کو بڑا صدمہ اور رنج ہوا. کیا کہا انہوں نے کہ آج مسلمانوں نے سب بدلہ ہم سے لے لیا. یعنی حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے اسلام لانے کی وجہ سے اب مسجد حرام میں داخل ہوئے اور وہ کعبوں کا طواف کیا. اس دن وہ آقا علیہ السلام نے میرا نام فاروق رکھ دیا، جس کے معنی ہے کہ اسلام ظاہر ہو گیا، حق و باطل میں فرق ہو گیا. فسمانی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفاروق یومئذ لأنہ ظہر الاسلامی وفرق بین الحق والباطل. یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق رضی اللہ. جب عمر اسلام لائے میرے دوستو بزرگوں، تم کافروں نے کیا کہا، مشرکوں نے، کہ قوم کہ ہم سے سارا بدلہ مسلمانوں نے لے لیا ہے. اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق کی شان میں سنو یہ آیات اتاری. آج میرا جو کلام ہے وہ یہی ہے کہ آیاتیں کیسے اتریں حضرت عمر فاروق کی سوچ اور الہام سے. تو یہ پہلی آیات جو اتری آپ کے ایمان لانے پہ، جو بڑی مشہور ہے، جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، یا ایھا النبی حسبک اللہ من اتبعک من المؤمنین. میرے نبی آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اہل ایمان میں سے اب جس نے تیری پیروی کی وہ بھی. اب بتائیے وسیلے کی بھی یہ آیت کریمہ میں بات آ گئی. اور جو اسٹیکر دیکھو اللہ ہی کافی ہے، تھوڑی سی آیات لکھتے ہیں، آگے کا جملہ نہیں لکھتے من اتبعک من المؤمنین. ارے وہ بھی تو بتاؤ کہ اے اللہ کے پیارے حبیب تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور یہ مومنین بھی، یعنی سیدنا عمر فاروق کی طرف اشارہ کہ اب یہ عمر اسلام کو بڑھوا دیں گے، اللہ اکبر، آپ کے دین کو بلند کریں گے. میرے دوستو بزرگوں، سرکار علیہ السلام کا ارشاد سنو. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سارے نبیوں کی امت میں ایک محدث ہوتا ہے. محدث کی تفصیل لمبی ہے، کبھی زندگی یا کل کر دوں گا. محدث کے معنی ہوتے ہیں جس کو الہام ہو. محدث کے معنی مختصر یہ کہ جو سوچے اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر دے، اس کو کہتے ہیں محدث. آپ سرکار نے کیا فرمایا، ہر نبیوں کی امت میں ایک محدث ہوتا ہے. میری امت کا محدث سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب سوچتے کوئی بات اور آیت کریمہ نازل ہو جاتی. یہ آپ کی ایک امتیازی شان ایسی ہے. سنو، میں اسی بات پر ہی آج گفتگو کر رہا ہوں، بس ایک پر. باقی بہت تب آپ خود اندازہ لگا لو گے اس بات سے کہ کتنی چیزیں ہیں کہ پانی پر ان کا زور. یعنی اگر ایک مثال دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کسی بندے کو کنٹرول دیکھنا ہو نا، کہ بہت زیادہ کنٹرول اعلیٰ پائے کا اللہ نے جس کو بیش بہت چیزیں عطا کی ہوں، اور انسان کو زندگی کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. حق 4 یار کے نسبت سے بول رہا ہوں، خلفائے راشدین کی نسبت سے 4 چیزیں: پانی، ہوا، آگ اور مٹی. یہ چیزیں دنیا میں نہ ہو تو انسان پیدا زندہ رہ ہی نہیں سکتا. ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو تو زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن میرے سیدنا عمر فاروق کی شان یہ ہے کہ آپ کو 4 پر کنٹرول تھا. اللہ نے 4 پر الہامی طور پر کنٹرول عطا فرمایا. آگ مدینے پاک میں آئی تو اپنا کرتا بھیج کر کہا اسلم کو، جاؤ خادم کو، اسلم یہ کرتا دکھا. آگ تو آگ ایسی بھاگے گی جیسے کتا بھاگتا ہے، ایسا ہی دکھایا اور وہ آگ بھاگی. مٹی میں آپ نے دیکھا کہ زلزلہ آیا تو آپ نے اپنا کوڑا رومال زمین پہ مارا اور وہ رک گئی، تھم گئی. دریا چلا دیا ایک خط لکھ کر پانی کو. میرے دوستوں، یا ساریہ جبل، اور پہاڑ کو حکم دیا، ہوا کو حکم دیا، جاؤ میری آواز پہنچاؤ مدینے سے لے کر وہ کئی سو میل ایران تک، اور وہ سنی گئی آواز. تو یہ کنٹرول کتنا، اس پر بھی گفتگو الگ الگ موضوع کے ساتھ. آئیے، آپ کی امتیازی شان یہ ہے، صحابہ کرام میں سے کوئی بھی اس جزوی فضیلت میں آپ کا ثانی نہیں رکھتا. وہ یہ ہے کہ الذین کان رایہ موفقا بالوحی الکتاب. آپ کی رائے اس قدر بلند اور پاکیزہ تھی کہ قرآن پاک کی کئی آیاتیں کا نزول آپ کی رائے کے مطابق ہوا. محدثین نے مختلف آرائیں دی ہیں، کسی نے 22، کسی نے 23، کسی نے 27، کسی نے 28، ایک محدث نے 30 تک اور 31 تک کہا.
کہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں جو حضرت عمر فاروق نے سوچا، خیال کیا، وہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرما دی۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق جو کہ رائے دیتے تھے، قرآن مجید اسی موافق نازل ہوتا تھا۔ ابن عساکر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان فی القرآن لرایا من رائے العمر، کہ اکثر قرآن میں حضرت عمر فاروق کی آراء موجود ہے، یہ سیرت حلبیہ کے اندر بھی موجود۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آئیے نا کچھ اقوال آپ کو میں قرآن مجید کے، آج کل ہم درس تو کرتے ہیں نا، اب درس تو سلسلہ شروع کیا ہے، تو یہ ایک درس کی جھلک آپ کو نظر آئے۔ پردے اور مقام ابراہیم کی آیتیں، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ کا مصلی بنا دیں۔ یہ بہت لمبی تفصیل ہے، میں اس پہ نہیں جاتا، وقت نہیں ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، عمر خاموش رہے، جو تو نے سوچا ہے نا، اللہ رب العالمین، اللہ اکبر، جبریل ابھی آ رہے ہیں، اور کیا ہوا؟ لو اتخذ من مقام ابراہیم مصلی، یہ در منصور کے اندر بھی تفسیر و خازن میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہے کہ اسی وقت آیات نازل ہوئی کہ اے محبوب اب یہاں ایک نماز کا مصلی بنا دو مقام ابراہیم پر، یہ آیات نازل ہوئی الفاظ بالفاظ کے ساتھ، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی، سورہ بقرہ کی آیات یہ نازل ہوئی کہ پکڑ لو تم مقام ابراہیم کی اور نماز کی جگہ۔ ہم نے عہد کیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ میرے گھر کو پاکیزہ رکھیں۔ بخاری و مسلم میں حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کا خاص حکم ہو۔ چنانچہ اس کے بعد یہ آیت کریمہ ازواج مطہرات کے لیے نازل ہوئی، وَإِذَا سَلَّمْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، سورہ احزاب کی آیت کریمہ نازل ہوئی، جب تم لوگ ان ازواج مطہرات سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اس میں زیادہ ستھرائی ہے، پاکی ہے تمہارے دلوں کو اور ان کے دلوں کو۔ یہ بات مشکات شریف میں حدیث نمبر 558 میں موجود ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ چند میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آج علم کے شیپارے، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ اور شراب کے اوپر جب معاملات ہوئے تو وہ بھی آیت کریمہ ام الخبائث کو حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ آپ کی سوچ تھی کہ اے اللہ کاش یہ حرام ہو جائے، تو سورہ بقرہ کی آیت اتری اور آپ کی دعا کو شرف بخشا گیا کہ آیت وہ تھی یسألونک عن الخمر والمیسر نازل ہوئی۔ پھر سورہ مائدہ میں 7واں پارہ ہے، اس کے اندر آیات نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، نازل فرما کر شراب کو حرام اور نجس قرار دے کر عرش والے نے حضرت عمر فاروق کی رائے کا لحاظ کر لیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہے کہ کئی بار ان کی باتیں بن گئیں آیت قرآنی، مسلم تھی فراست حضرت فاروق اعظم کی۔ ایک اور سنو، تخلیق انسانی، سورہ 3 کے اندر موجود ہے نا، تخلیق انسانی کے بارے میں ابن حاتم اپنی تفسیر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی لقد خلقنا الانسان من صلالۃ من طین نازل ہوئی تو ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، تو حضرت عمر فاروق کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، شان خداوندی میں نکلے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا ہی برکت والا ہے اللہ جو بہترین فرمانے والا ہے۔ بس اس کے بعد یہی آیات نازل ہوئی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ اکبر، بڑا ہی برکت والا ہے اللہ، بہترین انداز میں پیدا کرنے والا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ عمر فاروق کے کمالات، مختصر آیات تاکہ آپ کو بھی علم ہو، سنتے تو ہیں آپ مختلف قرآنوں کی آیات میں مختصر تفسیر کر رہا ہوں، بلا غور سے سنیں گے، علم والا ضرور سمجھے گا اور عمر فاروق کی شان کو اور عظمت کو سمجھے گا۔ دیکھیے بے شمار تفاسیر کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس بھی لائے ہیں کہ ابی بن خلف جو تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کے موقع پر حضرت عمر فاروق نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ منافق ہے، یہ تو ساری عمر آپ کی توہین کرتا رہا، نعوذ باللہ۔
پھر آپ ایسے منافق کی نماز جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا کہ میں بخش دوں گا، یعنی میں بخشش کی دعا کروں یا نہ کروں۔ چنانچہ نماز جنازہ کے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، فرمائی کہ ہمیشہ کے لیے منافق کی نماز جنازہ پڑھانے اور ان کی قبر پہ کھڑے ہونے کی ممانعت فرما دی۔ تفسیر خازن کے اندر پوری تفسیر مجھے ولا تصل علی احد منهم مات ابدا ولا تقیم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ، اے محبوب آئندہ کبھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک یہ اللہ اور رسول کے منکر ہیں۔ سنا آپ نے میرے دوستو بزرگوں، یہ بے شمار معاملات ہیں۔ اور ایک دو اور سن لو۔ رمضان کی راتوں میں جمع کرنے کا، ہم بستری کرنے کا، یعنی یہ جو آپ حدیث پاک آپ کو معلوم ہے کہ آغاز اسلام سے رمضان المبارک کی راتوں میں بھی ازواجی تعلقات کی ممانعت تھی، بعد میں اس کی اجازت کا صحرا بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر رہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَأَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ وَرَفَثَ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، سورہ بقرہ۔ اب تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں بھی عورتوں سے صحبت کرنے کی اجازت ہے، یعنی یہ اجازت بھی عمر فاروق کی سوچ اور اللہ اکبر ان کی وجہ سے ہمیں یہ عطا ہوا۔ غلام جو ہے نا، درباروں میں ایسے آ جایا کرتے تھے گھروں میں گھس کے بغیر اجازت کے، نوک کیے، یعنی اپنے مالک کے گھر ایسے آ جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے کہ اچانک ایک غلام نے بے اجازت آپ کے گھر میں آ گیا، آپ کو اس کے وقت اس کے آنا اچھا نہ لگا اور اس کا بے اجازت داخل ہونا ناگوار گزرا۔ آپ نے دعا کی اللہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر یہ لوگ اجازت لے کے ہمارے گھروں میں داخل ہوں تو اس وقت ہی قرآن پاک کی آیات کریمہ نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ دیکھو بغیر اجازت گھروں میں داخل نہ ہوا کرو۔ میرے دوستوں بزرگوں، بس میں ان آیات پہ اکتفا کرتے ہوئے اتنا عرض کروں میرے دوستوں بزرگوں کہ شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کے دور کی ایک بات کر لوں۔ ختم نبوت پر جو باتیں چل رہی نا، ہر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان سنیے نا آپ، اور کیسی فضیلت ہے میرے عمر فاروق کی۔ دیکھو حضور علیہ السلام کے جو الفاظ میں بیان کر رہا ہوں وہ کس قدر حقیقت پر مبنی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام جامع ترمذی میں صفحہ 209 جلد نمبر 2 کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ رہنا ہوتا اور کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، وہ عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ لیکن اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام پر کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب نہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ اب جتنے یہ آتے ہیں کوڑے کذاب، یہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نگاہ نبوت میں حضرت عمر کے اندر نبوت نیچے کی تمام خوبیاں اور کمالات موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ ہوتی نہ محمد پر اگر ختم رسالت، فاروق تھے اس عظمت کبریٰ کے صحیح معنوں میں حقدار۔ ختم نبوت تو جس نے نبی کی نگاہ میں عمر فاروق کو مذکورہ لائق سمجھا، اس نبی کی نظر میں عمر کی خلافت لائق کیوں نہیں؟ جو آج اعتراض کرتے ہیں کہ خلیفہ دوم کیسے، ارے ظالموں، عمر فاروق پہ اعتراض کرتے ہو؟ عمر فاروق اللہ کا انتخاب ہے۔ نبی نے دعا مانگی تھی 2 شخصوں کے لیے، 2 عمر کے لیے، اللہ نے ایک عمر کو قبول کیا اور کہا یہ ہے آج سے، یعنی عمر اللہ کا اور اللہ عمر کا۔ سبحان اللہ، یہ انتخاب اللہ نے فرمایا عمر کا، اور تم اعتراض کرو عمر پہ، تانا زنی کرو، تمہارا کیا ہوگا ظلموں، اے ظالموں، عمر فاروق کے دشمنوں۔ اب تو عمر خلیفہ ہے تو تم اتنے جلتے ہو۔ اگر نعوذ باللہ نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا اور سرکار فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، لو کان نبی بعدی لکان عمر، پھر تم کیا حال ہوتا جل کے۔ میرے دوستو بزرگوں، فرمان رسول صلی اللہ تعالی وسلم کہ تو تم جل بن کے کیا ہو جاتے، مر جاتے۔ اور ایک اور نقطہ، عمر فاروق میں اتنی خوبیاں ہیں کہ اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ اور جب یہ مرزا قادیانی، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ کبھی عمر فاروق نے اپنی زندگی میں نعوذ باللہ اپنے آپ کو عمر نبی نہیں کہا، حالانکہ دیکھیں آپ ارشادات کیسے ہیں
ہے نا کہ ایا ہے اس سے عظمت حضرت عمر فاروق کی، نبی کرتے ہیں عزت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ رب العالمین جل شانہ۔ میرے دوستو بزرگوں، آخر کے اندر تھوڑی کرامات ایک آدھ آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ مومن اللہ کے نور کی، یعنی مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نا۔ یہ ریاض النظرہ کے اندر امام محب طبری بھی اس بات کو لائے ہیں اپنی کتاب میں، جلد نمبر 3 میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان محدثیت اور بصیرت، آپ کی عظمت، الہام، مشاہدہ، مکاشف کی بڑی واضح دلالت کیا ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت علی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں ایک روز خواب دیکھا کہ مسجد نبوی میں خود حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی۔ حضرت علی نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی، سلام کے بعد مسجد کی دیوار سے پش لگا کر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو اتنے میں ایک عورت کھجوروں کا طباق لے کر آئی، آپ کے سامنے وہ طباق پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے ان میں سے ایک کھجور اٹھائی، حضرت علی کو عطا فرمائی کہ کھا لو، اور فرمایا باقی ساری کھجوریں صحابہ میں تقسیم کر دو۔ اب آپ دیکھیے خواب کی حقیقت۔ حضرت علی عمر فاروق کا زمانہ، جب یہ خواب دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے دیکھا کہ زبان پر وہی کھجور کا ذائقہ ہے جو رات کو خواب میں کھائی۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لائے اور حضرت عمر فاروق نے حسب معمول نماز پڑھائی۔ حضرت علی بھی معمول کے مطابق آپ کے پیچھے نماز پڑھے باجماعت، اور جماعت کے بعد آپ شامل ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق نے اسی طرح مسجد کی دیوار سے ٹیک لگایا جیسے بعینی رات کو خواب میں آپ نے سرکار علیہ السلام کو دیکھا۔ تھوڑی دیر کے اندر ایک عورت مسجد میں داخل ہوئی، اس کے پاس کھجوروں کا طباق تھا، پس وہ آگے بڑھی اور حضرت عمر کے ہاتھ میں کھجور کا طباق پیش کیا۔ حضرت عمر نے طباق سے ایک کھجور اٹھائی اور حضرت علی، مولا علی کے منہ میں ڈالی خود ہاتھ سے، اور فرمایا باقی سب کھجوریں نمازیوں میں تقسیم کر دیں۔ حضرت مولا علی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور کھجور طلب کی بعد میں، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا سنو علی، اگر رات کو سرکار علیہ السلام تمہیں 2 کھجور دے دیتے تو میں بھی تمہیں 2 کھجور دیتا، انہوں نے بھی تمہیں 1 کھجور دی ہے تو میں بھی 1 ہی کھجور دوں گا۔ سبحان اللہ! دیکھا آپ نے حضرت عمر فاروق کی فراست، کہ مومن کی فراست اور ایمان سے ڈرو کہ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم کیا ہوگا سردار۔ اتنی شانیں ہیں عمر فاروق کی میرے دوستوں۔ ایک بار ان کے بچپن کا دوست مکہ سے مدینہ آیا جب آپ امیر المومنین تھے۔ یہ واقعہ بھی سنیں آپ، تھوڑی سی 1-2 نئی چیزیں بھی آپ کے ذہن میں ہوں تازگی کرنے کے لیے ایمان کو۔ وہ کہنے لگا ہم اپنے بچپن میں کتنے اچھے دوست تھے، اونٹ چرایا کرتے تھے، سب کرتے تھے، اور تم جانتے ہو عمر باتیں کر رہے ہیں، آپ کے ایک اونٹ کئی مرتبہ گم ہوتے جب آپ اونٹ چراتے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، پھر میں تمہیں تلاش کر کے دیتا۔ کئی بار تمہارے والد تمہیں کتنا مارتے، ڈنڈوں سے مارتے کہ کہاں گیا اونٹ، کیا ہوا، تم خیال نہیں رکھتے، تم اتنے لاپرواہ تھے۔ ذرا یہ تو بتاؤ اب تیری نگاہ سینکڑوں میل کس طرح چلی جاتی ہے؟ 26 لاکھ مربع میل پہ تو سب پہ نظر رکھتا ہے، یہ تیرا عالم کیا ہے؟ اور اس وقت تیرے سے یہ اونٹ 25 30 50 صحیح سنبھلتے تھے۔ دوست کہہ رہا ہے حضرت عمر فاروق سے بے تکلفی میں۔ سیدنا عمر فاروق کیا فرماتے ہیں، سنو جملے، سبحان اللہ، کیا محدثوں کا کلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں عمر فاروق اس وقت میں تیرا دوست تھا، اب میں ہو گیا ہوں اللہ کے حبیب کا دوست۔ یہ میری طاقت نہیں ہے، ارے جس منبر پہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہوں
جو ممبر مجھے عطا ہوا یہ اس کی طاقت ہے جس کی وجہ سے میں سینکڑوں میل دور دیکھ لیتا ہوں. یا ساریت الجبل، کوئی میرا فوجی لڑ رہا ہوتا ہے مجھے فوج کا سارا نقشہ سامنے آ جاتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، آج تو ٹیلی کاسٹ کا سلسلہ بھی نہیں ہے نا، اس زمانے میں نہیں تھا کوئی نیٹ کا میٹ کا. میرے دوستوں بس آخر میں کیا فضائل بیان کروں. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان تاریخ خلفاء میں اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اتاتی جبریل فقلت یا جبریل حدثنی بفضائل عمر فی السماء، آسمانوں پر میرے عمر کی تم بتاؤ کیا فضائل ہیں. میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، میں نے ان سے کہا کہ میرے فاروق اعظم کی شان بیان کرو آسمانوں پر. جبریل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، حدثک بفضائل عمر فی السماء ما لبث نوح فی قومه الف سنۃ الخمسین ما تقدم. اس طرح کیا فرمایا کہ نوح علیہ السلام 950 برس اگر مجھے حضرت نوح علیہ السلام کے بھی مل جائیں تب بھی میں تم آپ کے عمر فاروق کے فضائل بیان نہیں کر سکتا جو آسمانوں پر ان کی فضیلت ہے. واہ واہ میرے دوستوں، پہلی محرم کیلنڈر جو اسلامی کیلنڈر کے موجد ایجاد کرنے والے حضرت عمر فاروق، آپ نے یہ پورے مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی اور جتنے یہ جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 12 مہینے آپ کی ایجاد ہے، تاریخ آپ کی ایجاد ہیں. آپ نے جو ایجاد کی تو اللہ نے کیا صلہ دیا. دیکھو آپ اللہ تعالیٰ حسن اتفاق، دیکھو اللہ رب العالمین نے کو پہلے دن محرم کے فرسٹ اسلامی پہلے دن شہادت کا رتبہ نصیب فرمایا. اور دیکھا آپ نے وہ کیسی مسجد ملی، مسجد اور مصلی کیسا ملا. شہیدوں کو زمین گواہی دے گی کہ یہاں شہید ہوا، وہ خون جہاں گرے گا. کسی شہید کو قرآن، عثمان غنی کو وہ قرآن پاک گواہی دے گا کہ یہاں میرے عثمان، قرآن کہے گا کہ میرے کو اس کو شہید کیا گیا. اور میرے سیدنا عمر فاروق کی گواہی نبی علیہ السلام کا مصلی ریاض الجنہ گواہی دے گا کہ عمر فاروق کو یہاں شہید کیا گیا. قربان جائیے نبی علیہ السلام کے پہلو میں یہ دونوں یار. اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات ہم پر جاری ساری فرمائے، بار بار ہمیں مدینہ شریف لے جائے. میرے دوستوں بزرگوں، بس آخر میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ وہ عمر جس کے عادا پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے عادا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. فرق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت جل شانہ جتنے لوگ شامل ہوئے جہاں کہیں سے بھی، یا رب العالمین مجھ گناہ گار کی اس گفتگو میں اور اس عظیم مرتبہ شخصیت کا ہم نے ذکر کیا، خوش نصیبی ہے یہ زبان اس قابل نہیں ایسی بڑی شخصیت کا ذکر کر سکے. ہم تو ان کے تلوے اور کی خاک کا بھی ذکر صحیح معنوں میں نہیں کر سکتے جو ہم نے شان میں آج بیان کی. انشاءاللہ عز و جل ہمیں اسی طرح اللہ والوں کے ذکر میں اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو شامل ہوئے، جو دعائیں کی، اللہ سب کے بیڑے پار فرمائے. آستانہ عالیہ پر آنے والے تمام لوگوں